إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے جی لگا کر نبی اور آل نبی پر سارا مجمع ایک ساتھ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی نبی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ مبارک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں ہم کوشش کریں گے سمیٹنے کی اپنی بات کو، اور جتنے بھی دیر بیٹھے آپ دل جمعی کے ساتھ اصلاح کی نیت کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی ذکر کی محفل جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس کی برکت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اچھا، اس کا ثواب بھی بتایا نہیں گیا۔ بھائی آپ کو کوئی بتاتا نا، کوئی عمل کی یہ کرو تو یہ ملے گا، وہ کرو تو یہ ملے گا، بس ایک اشارہ کر دیا گیا۔ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں نا، اس کا ثواب نہیں بتایا گیا، بس ایک اشارہ کر دیا گیا۔ اب اس سے اندازہ لگا لینا کہ محفل کتنی برکت والی ہوتی ہے۔ اشارہ کیا کیا؟ فرمایا کوئی اگر علم کی مجلس میں، علم سیکھنے کے لیے بیٹھے نا، علم کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھے تو ساری رات عبادت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ جب تک بیٹھیں گے اس میں کتنے لمحات آئیں گے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ لمحہ کس کو بولتے ہیں؟ لمحہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کو۔ گھڑی کا ایک سیکنڈ ٹک سے ہوا، یہ ایک لمحہ ہوا۔ ایک لمحہ جب ساری رات کی عبادت سے بہتر ہوا تو پھر جتنے لمحے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جب تک آپ بیٹھیں گے نہ جانے کتنے لمحات ہوں گے، اور ان لمحات پر نہ جانے کتنا ثواب ملے گا، صرف اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے۔ ایک لمحے میں جب رات بھر کا ثواب ہے تو گھنٹے میں کتنا، اور پھر وہ بھی لمحات رمضان المبارک میں آ جائے۔ بھئی یہ تو میں نے جو بات کی ہے نا کہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا رات بھر کا ثواب ملے گا، یہ اور مہینے کی میں نے بات کی ہے، معاف کرنا، یہ اور مہینے کی بات ہے۔ پھر رمضان المبارک میں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے کوئی حد؟ کسی کو پتا نہیں کتنا ملے گا۔ یہ تو جس نے ثواب دینا ہے وہ رب جانے، اور جس کے صدقے میں یہ ثواب ہمیں مل رہا ہے وہ مصطفیٰ جانے۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور جہاں یہ محفل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس کو آپ دماغ میں رکھیں۔ اس کے پہلے ایک بات سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت سے گزرا کرو، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب بھی تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو، گارڈن، باغ، تو کیا کیا کرو؟ فرمایا فَقْتَوْا، تو اس میں سے اپنی خوراک لے لیا کرو۔
حضور نے کیا فرمایا؟ جب بھی تم جنت کے کسی باغ میں سے گزرا کرو نا تو اس میں سے اپنی خوراک لے لیا کرو۔ صحابہ حیرت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو دنیا سے جانے کے بعد نہ بندہ جائے گا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جب بھی جنت سے گزرا کرو یا جنت کے باغ سے گزرا کرو تو اپنی خوراک لے لیا کرو۔ تو روح نکلے گی، بندہ جنت میں جائے گا، پھر نہ خوراک لے گا۔ یا رسول اللہ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں، ہم سمجھے نہیں۔ آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا نا کہ جنت کا باغ، اس سے مراد کیا ہے یا رسول اللہ؟ کیا مطلب جنت کے باغوں میں سے؟ یہ ملے گا کہاں؟ اس کا پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس الذکر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی مجالس العلماء۔ جی فرمایا تمہیں جنت کے باغ کو تلاش زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں اپنی خوراک لینے کے لیے۔ کسی بھی عالم دین کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، گویا تم جنت کے باغ میں بیٹھے ہو۔ جی سب بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ پھر ایک جگہ فرما وَفِي مَجَالِسِ الذِّکْرِ، اور تمہیں زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہیں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، علم دین کی مجلس ہو رہی ہے نا، تو وہیں بیٹھ جاؤ، گویا تم جنت کے باغ میں بیٹھ گئے۔ اور کیا؟ اپنی خوراک لے لو۔ پتہ چلا روحانی خوراک اگر کہیں ملے گی تو وہ دو ہی جگہ ہے، دو ہی جگہ ہے روحانی خوراک۔ فرمایا ایک تو علماء کی مجلس میں تمہیں روحانی خوراک ملے گی، اور یا تو اللہ اس کے رسول کی ذکر کی مجلس میں جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے نا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں علم دین کی مجلس ہوتی ہے، وہ گویا جنت ہو گئی ہے نا۔ سمجھ دے تھوڑا سا دماغ، اب میں آپ کو زور زیادہ لگانے کی زحمت نہیں دوں گا، اب اس کو سمجھنے جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو جگہ ذکر جس جگہ پہ ہوتا ہے، علم دین سکھایا جاتا ہے، گویا وہ کیا ہو گئی؟ جنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کا ذکر جنگل میں بھی ہو، یا ویرانے میں بھی ہو، جنگل میں بھی ہو، تو بھی اس حدیث رسول کے مطابق وہ جنگل نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مسجد میں ذکر ہوگا تو وہ جگہ جنت ہوگی، ایک عمومی طور سے فرمایا جہاں بھی ذکر کی مجلس ہے وہ جگہ جنت ہے۔ تو اگر اللہ اس کے رسول کا ذکر جنگل میں بھی ہوگا نا تو وہ جنگل نہیں بلکہ جنت ہو جائے گی۔ اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ تو پہلے سے ہی جنت ہے۔ کہاں بیٹھے ہم؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں، یہ تو پہلے سے ہی جنت ہے، گویا بندہ جنت علی جنت میں بیٹھا ہے۔ اب یہ جنت ہے، اس کے بارے میں ذرا اس کو سن لیں۔ جب دنیا فنا ہو جائے، زمین کو حکم ہوگا، فرشتوں کو اللہ حکم دے کہ زمین کو الٹ پلٹ کرو، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ایسا کرو، زمین کو بھی الٹ پلٹ کر دو، سب ختم ہو جائے گا۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہی ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف وہی باقی ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے یا اللہ زمین تو ہم نے الٹ پلٹ کر دی تیرے حکم سے، اب اس میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جب زمین کو پلٹنے کا حکم دے گا تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ تیرا گھر بھی تو ہے، زمین پر تیرا گھر بھی تو ہے، مسجدیں بھی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں سے اللہ فرمائے گا جہاں جہاں زمین پلٹو تو دیکھو میرا گھر کہیں نظر آتا ہے نا، مسجد جسے کہتے ہیں، تو اس کو جنت کے حصوں میں شامل کر لو۔ اتنے ٹکڑے کو کہاں شامل کر لو؟ جنت میں شامل کر لو، جو مسجد کا حصہ ہے۔ کل کہاں ہوگا؟ آج مسجد ہے، کل کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ لا محالہ میں کہنا چاہتا ہوں
کل یہ جنت میں ہوگا، اس کا مطلب ہم جنت میں ابھی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ غور کرو آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جنت میں ہوگا نا، تو جہاں بیٹھیں گے کل کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ تو جنت میں ہم ابھی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کرم یہ کہتا ہے کہ جو ایک بار جنت میں آ جائے تو پھر نہیں نکالا جاتا۔ جی کیا سمجھا آپ نے مسجد کو، اس کی اہمیت کو؟ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو ایک بار جنت میں آ جائے پھر نہیں نکالا جاتا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو پہلے سے ہی جنت ہے، پھر یہاں اللہ کا ذکر ہو تو کتنا بلند مقام ہے۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم نہیں سمجھنا مجلسوں کو، یہ تو ہمارا سوشل میڈیا نے تباہ کر دیا، مجلسوں میں آنے سے روک دیا ہے لوگوں کو، اور اپنی پسند کا مقرر سرچ کرتے لوگ سن لیتے، ٹھیک ہے کبھی کبھار، لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ مجلس میں نہیں آتے ہوتے بھائی ہم تو سن ہی لیتے ہیں، تو آپ ایک بہت بڑے نقصان میں۔ وہ کیا؟ پھر واپس حدیث کو پلٹاتا ہوں، جنت کہاں ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو مسجد، دوسرا علماء کی مجلس میں۔ یوٹیوب پہ آپ جو سنتے ہو کہاں علماء کی مجلس ہے؟ جنت میں آنا ہے مطلب علماء کے سامنے بیٹھ کر مجلس سننا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سنو، آپ کہیں بڑھے اس سے بھی، لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ سوچتے کہ وہاں مل ہی جاتا کیا ضرورت ہے؟ جن کو آنے کی فرصت تھی کبھی کبھار سن لیا، لیکن اس کو اگنور مت کرو۔ علماء کی مجلس حاصل کرنے والا گویا جنت پہ بیٹھا ہوا۔ میں عرض یہ کرنے چلا تھا، بڑی مبارک مجلس سے ہے، اور وہ بھی شب قدر کی رات میں، بہت بہت مبارک مجلس۔ وہ شب قدر جس کا ثواب نہیں بتایا گیا، بس اتنا کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کے اشارے کے لیے کہا گیا، کیا فرمایا کہ یہ جو ایک رات ہے نا 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے۔ یہ سورہ قدر جو ہے اس کا پس منظر بھی ذرا سمجھ لیں تو اور اچھا ہوگا۔ ویسے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں مجھ سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ الگ الگ طریقے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، ورنہ ایک ہی تقریر رٹی رٹائی وہ ہر سال سنا، وہ میری عادت نہیں۔ کوشش کرتا ہوں کئی جملے دو جملے نکل جائیں الگ بات ہے، اس کا پس منظر سن لیں، اپنے آپ کو 1400 سال پہلے ذہن اپنا تیار کر دیں۔ اب لے کر چلتا ہوں مسجد نبوی میں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی نے ایک ولی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس طرح سمجھے آپ سورہ قدر کو، تب آپ کو اور مزہ آئے گا سننے میں۔ نبی نے اپنی مجلس میں ایک ولی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اب وہ بات آئے گی آپ کو، بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب اپنی مجلسوں میں ولی کا ذکر چھیڑ دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میں ہر ایک مکتب فکر کی بات کروں، چاہے دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی کسی بھی خارجی ہو، نافذی ہو، ناصبی ہو، جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو پوچھو یہ سورہ قدر کیوں نازل ہوئی؟ وہ کہے گا بھائی اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ایک ولی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ انداز تو یہ نہیں ہوگا بولنے کا ایک ولی کا، وہ کہے کہ حضرت شمعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، ان کا ذکر اس طرح بیان کیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی امت کا ایک ولی تھا جس کا نام شمعون تھا، وہ رات بھر عبادت کرتا، دن کو جہاد کرتا تھا اللہ کی راہ میں، یہ ثواب تھا، اس کی عمریں بھی بہت زیادہ تھی، اللہ کے نبی اس کو بیان کر رہے تھے۔ ہر مکتب فکر کا یہی کہے گا، لیکن الحمدللہ مجھ سے سنو تو اس کو اس انداز میں سمجھو، نبی ہے صحابہ کے بیچ لیکن ذکر چھیڑ دیا ایک ولی کا، ذکر چھیڑا۔ اب ذکر چھڑنے کے بعد جب سنا صحابہ نے کہ اتنی بڑی عمر حضرت شمعون کی، اتنی ساری عبادت، اتنے سارے وظائف، اتنے سارے جہاد اللہ کی راہ میں، اتنا بڑا مقام، رونے لگے۔
صحابہ کا یہ رونا دیکھ کر اللہ کے رسول بھی رونے لگے. فرمایا کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی سامنے کیا جائے گا, اس کی اتنی ساری عبادتیں زیادہ اس لیے کہ عمریں پہلے کے لوگوں کی زیادہ رہتی تھی نا, 150 سال 200 سال 500 سال, اور عمر کے حساب سے ظاہر سی بات ہے عبادت بھی زیادہ ہوگی, جس کی جتنی زیادہ عمر اتنی زیادہ عبادت. تو یا رسول اللہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ ولی جب لائے جائے گا نا, تو اس کی عبادت کے سامنے تو ہماری عبادت کچھ بھی نہیں ہوگی, تو ہمیں بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. یا رسول اللہ کچھ کرم فرما دیجیے. بس یہ کہنا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, جبریل میرے معبود کے غلاموں کی آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ رہا, مجھے نہیں دیکھنا, کیا کروں؟ کہا سورہ قدر لے کے اترو, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تھی, اس وقت یہ سورہ قدر, اس کا پس منظر یہ سورہ قدر نازل ہوئی. محبوب رو نہیں, اپنے غلاموں کے بھی آنسو کو پوچھ دو, ان کو کہو گھبراؤ نہیں, بس اس ایک رات میں. پوری زندگی کی بات ہی نہیں ہے بابا کہ پوری زندگی عبادت کرو, ریاضت کرو, مجاہدہ کرو تو حضرت شمعون کے برابر پہنچ جاؤ گے, یہ بھی نہیں کہا. محبوب رو نہیں, غلاموں کو بھی چپ کرا دو, کہہ دو کہ یہ اس ایک رات میں اگر کوئی تمہارا غلام سچے دل سے عبادت کرے, توبہ استغفار کر لے, تو میں اس ایک رات کی برکت اتنی زیادہ کر دوں گا کہ حضرت شمعون کی ساری عبادت ایک طرف, آپ کے گنہگار امتی کی اس رات کی عبادت ایک طرف. اتنا بڑا مقام ہے. ہم خود کو سمجھیں, اس سے سمجھ میں آئے کہ ہم کیا ہیں, خود کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں. یہ قدر کی رات ہے, قدر والی کتاب قدر والے نبی پر اتری ہے, اور کس کے لیے اتری ہے؟ قدر والے امت کے لیے. تو قدر والے امت کے لیے اتری نا, تو اس کی قدر کسی کو اور بڑھانا ہے نا. قدر والے نبی پر یہ قدر والی کتاب اتری ہے, قدر والے مصطفیٰ پر اتری ہے, قدر والے امتی کے لیے اتری ہے. تو جب اس کی قدر کو چاہتے کہ اور تھوڑا بڑھاؤ, تو ایسا کرو, اس قدر والی کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دے دو. جو قدر والی کتاب کو سینے میں جگہ دے گا پہلے ہی سے ہی قدر والا ہے, لیکن جب سینے میں جگہ دے گا نا, تو اس کی قدر کیا ہوگی؟ اب حضور سے سمجھو قدر کیا ہوگی اس کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کر لیا, یاد کر لیا, اس کا سینہ قرآن سے بھرا ہے. وہ جب قبر میں جائے گا, قبر میں جائے گا, تو قبر کی مٹی سے کہا جائے گا اس کو کھاؤ, باقاعدہ کہا جائے گا, یہ حدیث پاک ہے, کھاؤ. توجہ کے ساتھ سننا, شاید آپ کا ایمان اور بڑھ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو سمجھانے چلا ہوں شاید آپ میرے سمجھانے کی پہنچ تک پہنچ جائیں. اس کو کہا جائے گا کل, کھاؤ اس کو. مٹی کیا کہے گی؟ کیفا آکلو, میں اسے کیسے کھاؤں. اسے کہا جائے گا کل, کھاؤ اس کو. حافظ قرآن جب جائے گا تو قبر کے اندر مٹی سے کہا جائے گا کھاؤ, مٹی کہے گی قبر کی کیفا آکلو, یا اللہ میں اسے کیسے کھاؤں. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں کھا سکتی؟ اچھا دیکھو اللہ کو سب پتا ہے. اب یہ جو بتانا مقصد ہے نا وہ سمجھا رہا ہوں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اللہ بندوں سے باتیں کرتا, اللہ کو سب پتا ہے, جن سے جہنم کے اور جنت کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. بہرحال وہ کہے گی میں کیسے کھاؤں. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو کیوں نہیں کھاتا حافظ قرآن کی جسم کو. وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی کیفا آکلو فی لحمہ, اس کے گوشت کو کیسے کھاؤں. کیوں؟ کہا کہ اس کے سینے میں تیرا کلام ہے, اور فی جوفی کا, اس کے پیٹ میں جو ہے, اس کے اندر, جوف کے اندر کیسے کو, اس کے سینے میں, اس کے اندر تیرا کلام ہے, میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں. یہ قبر کہتی.
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قبر کی مٹی کو کیسے پتا چلا؟ بھائی میں حافظ قرآن ہوں یا کوئی بھی حافظ قرآن ہے، میں اپنے گھر میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، مدرسے میں حفظ کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی حافظ بن رہا ہمارا بچہ وہ کئی گھر میں پڑھ رہا ہے یا مدرسے میں حافظ قرآن بن رہا ہے نا، بن چکا بننے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گھر میں یا مدرسے میں حافظ قرآن بن تو رہا ہے لیکن اس کے بننے کی خبر قبر کی مٹی کو بھی ہو جاتی ہے، ورنہ قبر کی مٹی کو کس نے بتایا؟ اللہ تو پوچھ رہا کیوں نہیں کھائے گی، وہ خود کہہ رہی اس لیے نہیں کھاتی ہوں کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ قبر کی مٹی کو کس نے بتایا کہ یہ حافظ قرآن ہے؟ لوگوں کیا سمجھا اس سے؟ آپ نے اس سے مصطفیٰ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ جب قبر کی مٹی کو یہ خبر ہے کہ مجھ میں آنے والا کوئی معمولی نہیں حافظ قرآن ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب قبر کی مٹی کو یہ پتا ہے کہ مجھ میں آنے والا حافظ قرآن ہے تو سوچو کیا وہ مٹی اپنے نبی کو نہیں پہچانتی ہوگی؟ جب مٹی کا یہ علم ہے تو نبی کا علم کیسے ہوگا؟ جب مٹی کو حافظ قرآن کو مٹی نہیں کھا سکتی تو مصطفیٰ کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ جس کے صدقے میں ہم لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ کہتی ہے کہ یا اللہ میں اسے کیسے کھاؤں؟ یہ حافظ قرآن ہے۔ قرآن حافظ قرآن کی اہمیت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر قدر والی رات میں آپ کو یہ قدر والا مقام ملا ہے تو اور قدر بڑھانا ہے نا تو اپنے سینے میں قرآن کو اتارو اور اپنے بچوں کو کوشش کرو حافظ قرآن بنانے کی۔ بڑا مقام ہے۔ قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ کی بات سے، الحمد سے تو ہوتا ہے لیکن بغیر بسم اللہ تو کوئی سورہ تو ہے نہیں سوائے سورہ توبہ کے۔ تو میں اتنا عرض کروں گا قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے اور ختم ہوتا ہے والناس کی، توجہ، بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور قرآن ختم ہوتا ہے والناس کی سین پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو آدمی نے پڑھ لیا تو بس ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ کیچ کر پائے۔ توجہ گئی؟ وہ کہتے ہیں نا ساودھانی گھٹی تو درگھٹنا گھٹی۔ یہ علم ہے، پتہ نہیں کب میری زبان سے کب نازل کیا ہو جائے نکل جائے، اس میں توجہ سمیٹ کے بیٹھے۔ قرآن بسم اللہ کی با سے شروع ہو کر والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے۔ با اور سین کو جب ملائیں گے تو لفظ بنتا ہے بس۔ مطلب یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں بس ہے اگر بندے نے پڑھ لیا تو۔ اور اگر ادھر سے دیکھو والناس کی سین کو دیکھو اور ادھر سے لے کر بسم اللہ کی با کو لو تو کیا ہوگا؟ سب۔ مطلب یہ کہ جس نے اس قرآن کو پڑھ لیا اسے سب مل گیا۔ کوئی کہے گا نا بھائی یہی مسکر ہم لوگ، یہی کتاب بس ہے۔ کہا ہاں بھائی یہی کتاب ہمارے لیے بس ہے۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہہ دینا اسی میں سب ہے۔ کہے گا نا بھائی کیوں تمہارے لیے بس ہے؟ کہہ دینا اسی میں سب ہے، اسی میں سب ہے۔ تو اب کیا سمجھے؟ حافظ قرآن اس کا علم رکھتا ہے کہ جس میں بس بھی ہے اور جس میں سب بھی ہے۔ حافظ قرآن کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے حافظ قرآن کی۔ اور مسجدوں میں یہ بس مزاج بنا ہے کہ جو حافظ ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ نہیں کھڑا ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے دوسرے لوگ، چاہے وہ ٹرسٹیان کھڑے ہوں، ممبران کھڑے ہوں یا کوئی علاقے کا معزز بندہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کی خصوصیت بیان کرتا ہے، تراویح پڑھانے کا انداز بیان کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حوصلہ یہ اصل میں یہ رات جو ملی ہے نا، یہ ہم لوگ حافظ قرآن کی بھی رات ہے، شب قدر کی بھی رات ہے۔ جی صاحب، تو یہ دونوں کی باتیں تو شب قدر کی فضائل امام بیان کر لیتا ہے اور حافظ قرآن کے لیے جو دوسرے کھڑے ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتے کہ بھائی ہمارے حافظ صاحب نے ایسا پڑھایا ویسا پڑھایا ماشاءاللہ ایسا۔ لیکن الحمدللہ آپ کی دعا سے آل راؤنڈر بھی مجھے مل گئی ہے کہ مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے یہاں پہ۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں اپنے میاں مٹھو تو نہیں بن سکتا کہ میں نے ایسا قرآن پڑھا ہے، ذرا دیکھو میرے پڑھنے کا انداز۔ جی
خوشبو کو جو ہے نا وہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھکن کھولو خود ہی مہکنے لگتا ہے، ضرورت کیا ہے جو زمانے سے جانتے ہیں۔ بہرحال تو یہ قرآن پاک یہاں مکمل ہوا اور آپ لوگ تشریف لائے اور اس شب قدر کی برکتوں سے مالا مال بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ شب قدر ملا ہے حضرت شمعون کی ذکر اور بات کی وجہ سے، تو اب یہ مبارک رات ہے، اس کو یوں ہی گوانا نہیں، ٹائم پاس نہیں کرنا اس ایک رات میں۔ اور اچھا اسی لیے اس کو چھپایا بھی گیا ہے کہ آپ صرف ایک رات نہیں 5 راتوں میں تلاش کرو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، تاکہ بندہ جو ہے نا 5 رات میرے قریب ہو کر۔ اچھا دیکھو آپ یہ جو آئے ہو نا اور دن آتے ہو اپنی جگہ، لیکن یہ جو مبارک راتیں ہوتی ہے نا، شب برات، شب معراج، شب قدر، شب میلاد النبی، شب جمعہ، اور یوں کہہ لیجئے شب عرفات، یہ جو مبارک راتیں آپ کو ملتی ہے نا، تو اور راتوں کا تو نہیں پتا کیا معاملہ ہے، لیکن ان راتوں میں آپ آتے نہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لینا، اسپیشل آپ کو بلایا جاتا ہے۔ ویسے بھی دوسری رات ہو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا بندہ کیسے آئے، لیکن ان راتوں میں جسے شب قدر کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، شب معراج کہتے ہیں، مبارک ایام یا مبارک راتیں جو ہوتی ہیں، اس میں آپ نہیں آتے ہو، اس میں اسپیشلی آپ کو بلایا جاتا ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، جسے بلایا جاتا ہے پھر اسے نوازا بھی جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سخی کسی کو بلائے اور کہہ دے چلو سلام علیکم خدا حافظ؟ نہیں، سخی کسی کو اگر سخی نے بلایا ہے تو مطلب یہ کہ اس کو نواز کے واپس بھیجے گا۔ تو ہمیں بلایا گیا ہے، یقین کے ساتھ بیٹھنا کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت ہو گئی ہے، یہ یقین رکھنا۔ اب یہ ہے کہ اس مغفرت کو بچا کے کتنے لوگ رکھتے وہ دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہو گئی تو چلو اب کل سے اپنی والی شروع کر دے۔ بھائی حج کرنے 40 لاکھ 50 لاکھ آدمی جاتے ہیں نا، لیکن ہر کوئی حج بچا کے رکھ پاتا ہے؟ نہیں رکھ پاتا بابا۔ حاجی جیسے گیا تھا اگر ویسے ہی لوٹ آئے تو اس کا حج نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں مگر ہر کوئی بچا کر نہیں رکھ پاتا۔ جیسے اور آسان کر دوں کی بات ختم کروں، جیسے مثال کے طور پہ منصب کا ملنا، کسی بھی عہدے کا مل جانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل اس عہدے کو بچا کر رکھنا ہے۔ مغفرت اللہ سے حاصل کر لینا یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اور اس کو بچا کے رکھنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اٹھنا کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہے، اب کے بعد اللہ سے عہد کر لینا اللہ اب نہیں ہوگا، اب جو ہوا بہت ہوا، اب نہیں ہوگا، اس عہد کے ساتھ اٹھنا، تو انشاءاللہ یہی مغفرت یہاں بھی کام آئے جو آپ کو وہاں بھی کام آئے، ہے نا؟ تو یہ قدر والی رات ہے، اس میں جہاں تک ہو سکے اللہ کے بارگاہ میں گزارش کرو، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا سننا تو بہت ہے، لیکن ہمیں پروگرام کو آگے بھی اور بڑھانا ہے۔ بڑی مبارک رات ہے اور آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اور میرے یہ سلور جوبلی یہ کہتے ہیں نا، وہ 25واں سال تھا میرا تراویح کا، جن کو نہیں معلوم پھر سے بتا دوں، الحمدللہ میرا یہ پورا 25واں سال تھا تراویح کا۔ اس مسجد میں نہیں، اس مسجد میں تو 18 سال ہو گئے الحمدللہ، اور آپ لوگ کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ لمبی پاری کھیلتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو آپ لوگ کی محبت کے اوپر ہے، جہاں محبت میں کمی آ گئے تو پھر السلام علیکم۔ جب تک محبت رہے گی کھیلتے رہیں گے۔ جب ویسے بھی میرے استاد حضرت علامہ ظہیر الدین خان، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ایسا عالم آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کرے جا کے آپ کبھی زیارت کرو، دست بوسی کرو، ہاں آئی بات سمجھ میں، ہو سکے تو ایک آدھ نمازیں پڑھ لو، آپ کو سکون ملے گا۔ اور جب مجھے یہاں پر بھیجے تھے نا، انہوں نے بھیجا ہے مجھے، میں شروع میں چونکہ ڈوگری وغیرہ سے آیا ہوں، ڈوگری بھنڈی وغیرہ سے، تو یار میں کدھر چلے آیا، تھوڑی دیر کے ایسا لگا وہ علاقہ چہل پہل والا، میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ تو میں نے حضرت سے کہا حضرت کچھ اور دیکھو نا، بولے وہی رہو، جو ہوگا وہیں سے ہوگا، جو ہوگا وہیں سے ہوگا۔ میں ابھی تک اس کا انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں حضرت کے بولنے کا کیا مطلب تھا، لیکن کم از کم ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، حضرت نے کہا جو ہوگا وہیں سے ہوگا، تو میں نے کہا کچھ ہو نہ ہو، کم از کم یہاں آنے کے بعد در مصطفیٰ میں نے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں کیا جملے تھے حضرت کے، جو ہوگا وہیں سے ہوگا۔ میں نے تو جنت دیکھ لی ہے نا دنیا میں،
در مصطفیٰ دیکھ لیا، یہیں سے دیکھا ہے، اور عبداللہ قاری آصف صاحب نے بھی یہیں آنے کے بعد ہی دیکھا ہے، اور حافظ علی احمد صاحب ہمارے ہے نا، قاری صاحب جو قاری علی احمد صاحب، یہیں بھی دیکھا ہے نا آپ نے، ماشاءاللہ۔ اور آپ لوگ کی دعا رہے گی تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ پھر چلے جائیں گے، عمرہ کیا ہے، حج پہ چلے جائیں گے، اللہ آپ کو سب کو بلائے، ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 25واں سال ہے اور اس مسجد میں 18 سال۔ شروعات میں نے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے کی تھی، 4 سال۔ اس کے بعد 2 سال داؤنی مسجد ناک پاڑا، پھر اس کے بعد سب ملا کے 25واں سلور جبلی سال ہے۔ اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہے نا۔ اور جتنے یہاں حاضرین بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کا کہا تھا، نام لے کر کے، لیکن اتنے سارے نام ہیں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے نام لے کر کہا تھا کہ حضرت دعا ہو، تو دعا ان سب کے لیے خصوصی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ پریشانیوں کو حل فرما دے، ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔